بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک خبر انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی تھی جس میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی ماں سے ملایا گیا تھا جو سال 2016 میں فوت ہو چکی تھی. یعنی اس غمزدہ ماں نے وی آر ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی مردہ بیٹی سے ملاقات کی تھی، اور یہ ملاقات اتنی حقیقی تھی کہ ساری دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکی جس کا نام نایون تھا وہ 7 سال کی تھی جب 2016 میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، جبکہ ورچوئل ریالٹی ٹیکنالوجی کا یہ تجربہ سال 2020 میں کیا گیا تھا. یعنی یہاں صرف 4 سال کا گیپ ہے. جبکہ حالیہ رپورٹس کے مطابق سائنسدانوں نے فرعون مصر کے دور کے 3 لوگوں کے چہرے کمپیوٹرائز طور پر تیار کر لیے ہیں، اور یقیناً کچھ عرصے تک یہ تینوں لوگ بھی ہمیں وی آر ٹیکنالوجی کے ذریعے چلتے پھرتے نظر آئیں گے. ماہرین نے جو یہ 3 لوگوں کے چہرے تیار کیے ہیں اس کی بنیاد حنوط شدہ لاشوں سے حاصل ہونے والا ڈی این اے ڈیٹا ہے. یہ 3 ممیز قاہرہ کے جنوب میں ایک قدیم مصری شہر ابو سیر الملک سے لائی گئی تھیں، جن میں سے پہلی ممی کو JK2911، دوسری ممی کو JK2134، جبکہ تیسری ممی کو JK2888 کا نام دیا گیا ہے، اور اندازہ لگایا ہے کہ ان تینوں لوگوں کو 1380 قبل مسیح کے قریب دفن کیا گیا تھا. میکس پلینک انسٹیٹیوٹ فار دا سائنس آف ہیومن ہسٹری کے سائنسدانوں نے سال 2017 میں ان ممیز کے ڈی این اے کو ترتیب دیا تھا، اور اب پیرابون نینو لیبز کے ماہرین نے اس ڈی این اے ڈیٹا کے ذریعے ان 3 ممیز کا 3D ماڈل تیار کیا ہے. اور اس 3D ماڈل کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا گیا ہے جسے فورینسک ڈی این اے فینوٹائپنگ کہا جاتا ہے. اس طریقے میں جینیٹک انالیسس کا استعمال کرتے ہوئے ان تینوں ممیز کے چہروں کے خد و خال اور جسمانی شکل کے دیگر پہلوؤں کا اندازہ لگایا گیا ہے. دوستو، پیرابون کے ماہرین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ اس دور کے انسانی ڈی این اے پر فینوٹائپنگ کی گئی ہے، اور قدیم مصر کے 3 لوگوں کے کامیاب چہرے تیار کیے گئے ہیں. سائنسدانوں نے ان چہروں کا نسب، جلد کی رنگت اور چہرے کی دیگر خصوصیات معلوم کرنے کے لیے سنیپ شاٹ نامی فینوٹائپنگ کا بھی استعمال کیا ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ ان 3 قدیم ممیز کی جلد ہلکے بھورے رنگ کی تھی اور ان کی آنکھیں اور بال کالے تھے. اس کے بعد ماہرین نے ان تینوں ممیز کے چہرے کی خصوصیات کا خاکہ پیش کرنے کے لیے ان کے 3D میش بنائے، اور ان تینوں افراد کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ماہرین نے ہیٹ میپ کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. دوستو، ایلن گریٹاگ جو کہ پیرابون بائیو انفارمیٹکس کے ڈائریکٹر ہیں، ان کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ قدیم انسانی ڈی این اے کے ساتھ کام کرنا 2 وجوہات کی بنا پر مشکل ہو سکتا ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ پرانا ڈی این اے بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدیم ڈی این اے عام طور پر بیکٹیریل ڈی این اے کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ماہرین نے آج سے کئی سو سال پہلے قدیم مصر کے دور کے 3 لوگوں کے کمپیوٹرائز چہرے مکمل طور پر تیار کر لیے ہیں، اور یقیناً کچھ عرصے میں ہمیں یہی 3 لوگ وی آر ٹیکنالوجی کے ذریعے چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اور صرف چلتے پھرتے ہی نہیں بلکہ وہ باقی انسانوں سے بات چیت بھی کریں گے، جیسا کہ برطانیہ میں جنوری 2020 میں ایک عجیب و غریب تجربہ کیا گیا تھا، جس کی ریسرچ کو بعد میں سائنٹیفک رپورٹس نامی جریدے میں شائع کیا گیا تھا. یہ تجربہ 3000 سال پرانے مصری راہب کی حنوط شدہ لاش پہ کیا گیا تھا. اس مصری راہب کا نام نسیمون بتایا گیا ہے. اس تجربے میں ماہرین نے نسیمون کی آواز کو مصنوعی طور پر تیار کیا تھا. اس تجربے میں ماہرین نے 3000 سال پرانے مصری راہب نسیمون کی سانس کی نالی کو 3D پرنٹر کی مدد سے تیار کیا تھا، اور اس سانس کی نالی میں ایک آواز کو پیدا کیا گیا تھا جو کہ ماہرین کے مطابق بالکل نسیمون کی آواز جیسی تھی. Researchers in England let us hear what a real mummy sounds like. That's the voice of Nesyamun, an Egyptian priest who lived 3,000 years ago. ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایسا تجربہ تھا جس میں ایک مردہ انسان کی آواز کو مصنوعی طریقے سے دوبارہ پیدا کیا گیا تھا. ماہرین کو امید ہے کہ مستقبل میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ نسیمون کی آواز سے پورے جملے کی تشکیل دے سکیں گے. دوستو، اب اگر غور کیا جائے تو یہ سب خدا کے قانون میں بدلاؤ پیدا کرنے کے وہ طریقے ہیں جو انسان کو شیطانیت کی طرف لے جاتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا تو وہ ایک دیہاتی شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا مان لے گا؟
جس کے جواب میں وہ شخص کہے گا کہ ہاں میں تجھے اپنا خدا مان لوں گا۔ چنانچہ اسی وقت دو شیطان اس شخص کے ماں باپ کی صورت بنا کر سامنے آ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہی تمہارا خدا ہے۔ اب اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ دجال کا یہ فتنہ در حقیقت جدید سائنس کی بدولت ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ہولوگرام بھی ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے چلتے پھرتے کارٹونوں، خاکوں یا کچھ بھی آنکھوں کے سامنے ایسے دکھایا جا سکتا ہے جیسے وہ بالکل حقیقت ہے، لیکن وہ حقیقی دنیا نہیں بلکہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ دجال کے بارے میں احادیث میں مذکور ہے کہ دجال لوگوں کو جنت اور دوزخ دکھائے گا، اور غور کیا جائے تو ہولوگرام ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی دجال فرضی جنت اور جہنم دکھائے گا، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ایسا بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح دجال ہولوگرام اور وی آر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بالکل ممکن ہے کہ دجال کسی بھی مرے ہوئے شخص کی شکل و صورت معلوم کر کے پھر اس ٹیکنالوجی کے ذریعے مردے کو زندہ کر کے دکھا دے، اور یہ مردہ نہ صرف زندہ نظر آئے گا بلکہ بولنا بھی شروع ہو جائے گا کہ دجال ہی خدا ہے، جس سے لوگوں کے پاس دجال کو خدا ماننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ بے شک وہی شخص ان فتنوں سے بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اور اسی ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے تجربے ہماری آنکھوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ بے شک دجال کا فتنہ روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اب آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔